تمام ضروریات انسان کی خدمت گار ہیں۔ یہی معنی ہے اللہ پاک کے فرمان کا کہ زمین و آسمان کی ساری کائناتوں میں جو کچھ ہے ہم نے تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے، یعنی تمہاری خدمت پہ لگا دیا ہے۔ انسان کی زندگی مقصود بن گئی تو ساری کائنات کی چیزیں اس زندگی کے مقصد پہ لگی ہیں، اس زندگی کی خدمت پہ لگی ہیں۔ تو سوال پیدا ہوا کہ اس زندگی کا اپنا مقصد کیا ہے؟ تو حیوان بھی آپ کے لیے، فرشتے بھی آپ کے لیے، جن و ملائک بھی آپ کے لیے، بحر و بر بھی آپ کے لیے، ہوا و خلا بھی آپ کے لیے، سیارے ستارے بھی آپ کے لیے، نباتات و حیوانات بھی آپ کے لیے۔ تو آپ مقصد بن گئے، آپ کی زندگی مقصد بن گئی، اور جو کچھ آپ کے سوا کائنات میں ہے وہ آپ کے خدمت گزار ہو گئے۔ اب آپ مقصد ہو گئے سب کا۔ تو اب سوال پیدا ہوا کہ سب کے تو آپ مقصد ہوئے، تو کوئی شے کائنات میں ایسی نہیں جس کا کوئی مقصد نہیں، ہر شے کا ایک مقصد ہے اور وہ آپ ہیں۔ تو جو ہر شے کا آپ مقصد ہیں، تو اب سوال ہوا کہ آپ کا مقصد کیا ہے؟ تو اگر انسان کا کوئی مقصد نہ رہے تو حیوان سے بھی بدتر ہو گیا، حیوان کا بھی کوئی مقصد ہے۔ تو آپ کا مقصد تو آپ سے اعلیٰ ہونا چاہیے، اور انسان سے اعلیٰ کائنات میں کوئی نہیں سوائے خدا کے، اللہ کے سوا، وہی جو خالق ہے۔ تو آپ کا مقصد اللہ ہے، اور اللہ سے مراد اللہ کو راضی کرنا، اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کی بندگی کرنا۔ تو آپ کا مقصد یہ ہوا کہ ایسی زندگی بسر کی جائے جس سے اس زندگی کا خالق خوش ہو جائے۔ تیاری آدمی سال بھر کرتا ہے، کیا؟ سال بھر کرتا ہے، امتحان کا دن ایک ہوتا ہے۔ تو یہ عمر بھر کی تیاری اس ایک دن کے لیے ہے، تو یہ ساری زندگی کی تیاری اس ایک دن کی کامیابی کے لیے ہے۔ اگر اس کوئی مقصد متعین ہو جائے تو جو زندگی کو مقصد کے سپرد کر دے، زندگی کو اپنے مقصد کے سپرد کر دے اور مقصد کو اچیو کرنے پر زندگی لگا دے، وہ نتائج کے دن کبھی شرمسار نہیں ہوگا۔ ایک تو کسی چشمہ دین سے منسلک ہو جائیں جہاں سے آپ کو دین کی رہنمائی صحیح ملے۔ ہر بندہ خود فیصلہ کرنے لگ جائے گا تو خدا جانے کتنے دین نکال لے گا۔ اگر ہر بندہ کتابیں پڑھ کے خود تو ڈاکٹر نہیں بن جاتا، ہر وکیل چاہے کہ میں کسی لاء کالج میں نہیں جاؤں گا اور کتابیں لے کے تو میں خود وکیل بن جاؤں، تو آپ کو پریکٹس کوئی کرنے دے گا؟ کوئی بھی کام کرنا ہو تو اسے کہیں سے رہنمائی لینی پڑتی۔ ایک آدمی نے لوہار بھی بننا ہے تو وہ بھی کسی استاد کے پاس سیکھنے جائے گا۔ جہاں سے رہنمائی لی جاتی ہے اس کو چشمہ ہدایت کہتے ہیں۔ وہ ایک مرکز ہوتا ہے، وہ ایک درخت ہوتا ہے، وہ ایک چشمہ، ایک دھارا ہوتا ہے، جہاں جس کو آپ بہتر اپنے لیے بہتر سمجھ کے آپ متعین کر لیتے ہیں کہ میں بجائے ہزارہا جگہوں سے رہنمائی لے کے اپنے آپ کو ذہن کو منتشر کرنے کے، رہنمائی دین کی یہاں سے لیا کروں، جہاں اسے اطمینان قلب ہو۔ یہ اپنا چوائس ہے ہر ایک کا، یہ ہر ایک کا اپنا چوائس ہے، مگر جہاں اطمینان قلب ہو وہ سمجھے کہ ہاں میرے ہر سوال کا جواب اس چشمے سے مل سکتا ہے۔ کسی جہت سے دین کو پڑھتے سمجھتے کوئی اشکال آ جائے تو اس میں بہتر ہے کہ اس جگہ جائے جہاں سے ہر رہنمائی مل سکتی ہے۔ پہلے زمانے دکانیں ہوتی تھیں، آج بھی ہمارے شہروں میں، چھوٹے شہروں میں ہوتی ہیں، یہ گوشت کی دکان، یہ سبزی کی دکان، یہ یہاں سے گندم ملتی ہے، یہاں سے گوشت ملتا ہے، یہاں سے گھی ملتا ہے، یہاں سے مصالحے ملتے ہیں، یہاں سے مٹھائی ملتی ہے، یہاں سے چاول ملتے ہیں، یہاں سے گندم، دکانیں چھوٹی چھوٹی الگ ہوتی تھیں۔ اب نئی دنیا میں ڈپارٹمنٹل سٹور ہو گئے ہیں، ڈپارٹمنٹل سٹور اور مال بن گئے ہیں۔ یو گیٹ ایوری تھنگ انڈر اے سنگل روف۔ اتنے بڑے بڑے مال، ڈپارٹمنٹل سٹور بن گئے ہیں کہ آپ ایک جگہ پہ چلے جائیں، ہر چیز گھر کی گروسری آپ ایک ہی جگہ سے کر کے آتے ہیں۔ انسان اس میں آسانی فیل کرتا ہے۔ کوئی جگہ تلاش کریں، یہ آپشن آپ کی مرضی ہے۔ میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں کہ جو یہ کہے کہ صرف منہاج القرآن اچھی جگہ ہے۔ استغفر اللہ، میری زندگی کی آخری سانس تک بھی میں یہ جملہ اپنی زبان سے نہیں کہوں گا۔ میں وہ آدمی نہیں ہوں، میں ایسا آدمی نہیں ہوں۔ میں بنیادی رہنمائی دیتا ہوں آقا کی امت کو، لوگوں کو بیسک اصول کی رہنمائی دیتا ہوں، اور ان کی مرضی اور انتخاب پر، چوائس پر، انالیسس پہ چھوڑ دیتا ہوں۔ قاعدے کی رہنمائی کر دیتا ہوں کہ ڈپارٹمنٹل سٹور پہ جائیں تاکہ انڈر سنگل روف ہر چیز مل سکے، کوالٹی کی ملے، اور جس طرح کی بے چینی ہو، جس طرح کا اضطراب ہو، ہر طرح کی تسکین مل سکے۔ اس طرح کمپریہنسو دھارا تلاش کریں رہنمائی کا۔ مگر
کون سا تلاش کریں؟ دنیا میں دیکھیں، اسٹڈی کریں، پھریں، جہاں طبیعت اور دماغ کو اطمینان ملے، آپ کی آزادی ہے، مگر دھارا ضرور ہو جہاں سے رہنمائی لیں، ورنہ منتشر پھریں گے۔ شاخ بھی درخت سے کٹ جائے تو پھل پھول نہیں آتے، سوکھ جاتی ہے، اور شاخ کسی درخت سے جڑی رہے تو پھر تر و تازہ بھی رہتی ہے، پھل بھی دیتی ہے، پھول بھی دیتی ہے۔